اور اب میں جس شاعرہ کو دعوت دینے والی ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں، ان کے لیے بہت خلوص سے ایک شعر، اور مجھے یقین ہے کہ اس شعر سے سب پہچان جائیں گے کہ محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود، محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آئے آپ اجالا نہ ہو سکا۔ ریحانہ روحی صاحبہ آئیے اظہار خیال کیجیے جناب۔ بہت بہت شکریہ سبین، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت نظامت آپ کر رہی ہو، اور بالکل اتنا لائیو پروگرام کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ایک ایک لفظ جسے کہنا چاہیے نا اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، اس طرح لوگوں کو آپ بلا رہے ہو، تو آپ کا تو سب سے پہلے شکریہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آج میرے لیے خصوصاً بہت ہی خوشی کا دن ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں کبھی بھی کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں بلائی جاتی ہوں یا میں جاتی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ اس منزل تک آئیں کہ جب آپ کی ساری محنت اور آپ کا سارا خلوص، سارا ذوق اور تمام تر آپ کی کاوشیں اس کتاب کے اندر سمو جائیں، اور پھر وہ آپ کا جو مقصد، آپ کی جو باتیں ہیں اور آپ کا جو کردار ہے، آپ جو ہیں وہ پھر دوسروں پر منکشف ہوں۔ تو آج کا دن میں شفیق مراد کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آج ان کی کتاب کی بہترین تقریب رونمائی اس وقت جاری ہے، جس کے لیے بے شک بلا شبہ ہم شاعر ادیب انٹرنیشنل کے کامران عثمان اور ان کی صدر شہناز رضوی اور تمام ٹیم کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے انتہائی سلیقے کے ساتھ، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اور اس کی ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت، اتنی دل پذیر کی تشہیر کی کہ میرے خیال میں اس تقریب کو ہونے سے پہلے ہم سب اس تقریب کو ویژولائز کر چکے ہیں۔ تو ان سب کا، ان کے کامران عثمان کا خاص طور سے فنی جو آپ کا ذہانت ہے، تو اس کو خدا کرے کہ اس میں اور ترقی ہو، اور نظر بد سے اللہ آپ کو بچائے۔ آپ ہمارے کراچی کا فخر ہیں کامران عثمان، کیونکہ آپ اس طرح کی جتنی تقریبیں کرتے ہیں میں اس کی چشمدید گواہ ہوں۔ تو یہ اعتراف بہت ضروری ہے، جب کوئی ہمارے لیے اتنی محبت سے اپنی ایفرٹس کو پیش کرتا ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم اس کو یہ بتائیں کہ ہم بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ ہم سے کرتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں جناب شفیق صاحب آپ کی طرف، جو کہ آنا تو تھا کیونکہ سارے ہمیں آپ کی طرف ہی لا رہے ہیں، سارے رستے ہمیں آپ کی طرف لا رہے ہیں۔ تو شفیق، دراصل میں نے بچپن سے یہ بات سنی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نام میں بہت، نام کو جب بچہ پیدا ہوتا تھا ہمارے یہاں بزرگ ہمارے کہتے تھے بھائی نام کے اوپر سب سے زیادہ توجہ، کیونکہ نام زندگی پہ بہت اثر کرتا ہے انسان کی، جو آپ کا نام ہے نا وہ ہوتے ہو بہت اثر کرتا ہے۔ تو خوشی کا نام، ایک اچھے نام، اور اگر ہم مسلمانوں کا ذکر کریں تو ہم پھر اپنے قرآنی نام اور پھر اپنے بزرگوں کا نام، اور جیسے محمد تو خیر آپ پتہ ہی آپ کو ہر شخص کے ساتھ، ہر شخص کے دل میں لگا ہوا ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کے کہ نام کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی اب آپ آج ہی دیکھ لیجئے، شفیق مراد۔ تو بھائی اگر آپ شفیق سے ملے، میں تو خیر بہت پرانا ان کو جانتی ہوں اور ان کے ساتھ مشاعرے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ انٹرویوز ہو چکے ہیں، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میری ان سے ماشاءاللہ ڈائریکٹ بہت ملاقاتیں بھی ہوئی۔ بس صرف میں جرمنی نہیں جا سکی، یورپ تک گئی، جرمنی میں نہیں جا سکی اس وقت، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں انشاءاللہ آ رہی ہوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ شفیق کو، میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ میری طرح
میری طرح، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گی کہ شفیق نے جس طرح ادبی سطح پر انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پوری دنیا سے انٹروڈیوس کرا دیا ہے، نہ صرف مجھ سے، میں بھی حالانکہ اسی لائن سے آئی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے اب تو. میں کیا کہوں، میں کہوں گی تو اتنے لوگ گواہی دیں گے کہ پھر شفیق کو وہ گواہیاں رکھنے کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گی. تو شفیق کردار کے حساب سے، اپنی شخصیت کے حساب سے، اپنی انسانیت کے حساب سے ایک شفیق انسان. اور شفیق کس طرح سے ہے؟ شفیق کے بھی انہوں نے پورے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. مثلاً ادبی لحاظ سے ہی اگر آپ دیکھیں تو ادب میں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے، شریف اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اتنے نوآموز، اتنے شوقیہ، اور میں نہیں سمجھتی ہر ٹائپ کے، جو سنجیدہ ہیں، جو پرانے ہیں، جو زودگو ہیں، جو کمگو ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو جن کا ادب سے کوئی بھی واسطہ ہے، شفیق نے ان کو اپنی سایہ شفقت میں پناہ دی ہے. سبحان اللہ، شریف، کیا کہنے ریحانہ روحی، کیا کہنے، واہ واہ واہ. شکریہ، تھینک یو. اپنی شریف اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر کوئی مجھے پتا ہے یا پاکستان میں رہتے ہوئے جنرل سیکرٹری کیا کرے گا، پر پتہ ہے لاکھوں جنرل سیکرٹری موجود ہیں شریف اکیڈمی کے. تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہو؟ اس سے مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ شفیق نے اپنی شفقت کا جو دائرہ ہے وہ پوری دنیا پہ محیط کر دیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا اب یہ دیکھیے کہ مراد، بھائی مراد جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. آپ کی مرادیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں. تو اب ہم دیکھیں، جب ذہانت کی آپ انتہا دیکھیں، کتاب کا نام ہے شہر مراد. شہر مراد کا تجزیہ اگر آپ کرتے ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اس لفظ کو لکھا ہوا دیکھا تو ایک دم میری نظروں میں یہ دنیا آ گئی. شہر مراد، شفیق نے اس دنیا کو بنایا ہوا ہے، با مراد اس دنیا کو بنایا ہوا. اتنی خوشیاں، اتنی لوگوں کو سیٹسفیکشن، اور اتنا لوگوں کی حوصلہ افزائی. مجھے پتا ہے جو لوگ نئے آتے ہیں، اگر ان کو کوئی دو لفظ بھی اگر حوصلہ افزائی کی کہتا ہے تو وہ دعائیں ہیں کہ جس نے شفیق کو ماشاءاللہ اتنا مقبول اور اتنا باوقار اور اتنا باعزت ایک ادبی حلقے میں بنایا. میں شفیق، مجھے پتا، ہم آپس میں بھی یہ کہتے ہیں اب اس مقام تک آتے آتے کہ صرف شعر لکھنا تو ادیب نہیں کہلایا جا سکتا، شاعر نہیں کہلایا جا سکتا. اگر آپ ادب میں موجود ہیں تو ادب کو جینا پڑتا ہے. اس کے ایک مراز تو فساد، ایک مثال اس کی سامنے کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن سامنے کی چھوٹی سی مثال، ٹائم بھی کم ہے، کہ احمد فراز ہے. دیکھیں اگر سیاست تھی، سیاست کو جیا، جلا وطن ہوئے. اگر انہوں نے عشق کیے جو کہ ایک نیچرل فنامنا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے اسی طرح جیا، یعنی ادب کو پریکٹیکلی جیا. اسی طرح میں بہت شارٹ کرتے ہوئے، ورنہ میں تو بہت دیر بول سکتی ہوں شفیق مراد پر، اور میرے پاس تو ٹاپک ہی ختم نہیں ہو سکتے. شفیق مراد کی کتاب تک جی. اچھا، تو پھر اب کیا ہے کہ اب اسی طرح شفیق مراد کو میں ادبی ایکٹیوسٹ کہوں گی، کیونکہ وہ صرف شعر نہیں کہتے، وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے صرف شاعری کر لی، مشاعرے کر لیے، کچھ محفلیں برپا کر لی، بلکہ وہ ادب کے لیے عملی طور سے باقاعدہ کام کر رہے ہیں. جس کا مطلب ہم اگر شاعری کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں ہونا ہوتا ہے. اس کا وہ بھی ایک ورژن ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ایک کوالیفیکیشن دے کر، آپ کو ایک ایپٹیٹیوڈ دے کر. تو شفیق مراد اس سے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا کو مہذب ہونے کی، پرامن ہونے کی، اور اس دنیا کو خوش ہونے کی، ان جتنے جیسا سینیریو ہمارے چاروں طرف چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر 2 لمحے خوش ہونے کی جو مہلت ہے اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں شفیق مراد. انہوں نے دنیا کو شہر مراد بنانا چاہا ہے، یہ ان کا خواب ہے. میں سلوٹ کرتی ہوں شفیق آپ کو، اور ماشاءاللہ میں تو گواہ ہوں، میں تو چشمدید گواہ ہوں بھائی
مجھے تو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں تو بھی میں چشمدید گواہ کے طور سے پیش ہو سکتی ہوں آپ کی طرف, اور آپ کسی مقدمے میں اگر ملوث ہو تو بری ہو سکتے ہیں میرے بیان پر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ عنایت آپ. تو آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی عملی زندگی گزاری. تو اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں, ایک اب ہم شاعری کی طرف آ جاتے ہیں. اب میں نے آپ کے لیے تو جو دیکھا, جو سمجھا, تو وہ میں نے آپ کو کہا کہ شہر مراد آپ کی پرسنالٹی کا پرتو ہے, یہ آپ کا خواب ہے. آپ اس دنیا کو جتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اس شہر مراد میں موجود ہے, آپ کے خواب, آپ کی ساری چیزیں. اب میں چھوٹی سی بات یہ کرتی ہوں کہ پہلے میں بھی سعودی عرب میں تھی, اور میں ظاہر بات ہے کالج کے اپنے فوراً بعد چلی گئی. میں نے سارا سفر وہاں 24-25 سال میں رہی, سارا شاعری کا سفر وہاں پر تھا. تو میں جانتی ہوں اس بات کو کہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں اور باہر رہ کر کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو مین اسٹریم کے لوگ, یعنی ہمارے جو مین اسٹریم کے کیریکٹرز ہیں, بڑے لوگ اور بڑے بڑے جو شعراء حضرات ہیں, وہ کم از کم, میں اس میں کوئی معذرت نہیں کروں گی بلکہ ایسا ہے, میں نے بھی بھگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ باہر رہتے ہیں وہ کیا شاعری کریں گے, ان کو کیا, ان کو کیا عروج آئیں گے, ان کو کیا پتہ چلے گا شاعری کا, وہ تو بس شوقیہ ایویں ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے شغل میلہ ہے. لیکن صاحبوں اس بات کو ثابت کیا وقت نے کہ شاعری اظہار کا نام ہے, اظہار تجربوں کی بنیاد ہے, تجربے بنیاد ہیں. لہذا سب سے بڑا تجربے کا جو بنیاد ہے وہ ہے ہجرت. جن لوگوں نے ہجرت کی بہترین اپنے تجربوں کے ساتھ اس اظہار میں آئے, اور شروع میں ان کو ایسا لگا بھی کہ بھائی اتنی دور بیٹھ کے, مثلا میں سعودی عرب میں, وہاں اردو نہیں, وہاں کہاں سے اردو آ گئی, جرمنی میں کہاں سے اردو آ گئی, لندن میں کہاں سے اردو آ گئی جی. لیکن ہم نے نہ ہوتے ہوئے کو ہم نے ہونا بنایا کیسے. تو صاحب دیکھیں, غالب نے ایک ہجرت کیا کی تھی, سفر کیا تھا سر جی, سفر کیا تھا اس نے کلکتہ کا, اور اس کے بعد اس نے اس کو ایسا پروموٹ کیا, کلکتے کا سفر. کلکتے کیوں؟ کیونکہ سفر سے انسان کو تجربات ہوتے ہیں زندگی کے, اور جب زندگی کے تجربہ ہوتے ہیں تو شاعری بڑی کہی ہوتی ہے, بڑی شاعری سامنے آتی ہے. وہ آپ ایک آنگن میں کیوں عورت نے کیوں اتنے لیٹ شاعری کی اس کے اندر, کیونکہ اس کے پاس کہ ایک آنگن تھا, اس میں کیا شاعری ہونی تھی. جیسے ہی وہ آنگن کا دروازہ ٹوٹا, اب دیکھ لیں خواتین کو, تو اظہار کے لیے تو جو ہجرت کرنے والے لوگ, جن لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر, دو ہجرتیں کر کے, ایک تو ہندوستان سے ہوئی, اس کے بعد ہندوستان سے باہر, تو یہ جو 2-in-1 ہجرت ہے تو بہت اسٹرانگ ہے. یہ جو یہ جو کتاب ہے شہر مراد, آپ اس کے اندر اگر اس کو تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو سنجیدگی سے پڑھیں, تو آپ کو اس کے اندر اتنے عکس نظر آئیں گے زندگی کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں شفیق کہ آپ کی کتاب, حالانکہ بیس تو ہمارے پاس ظاہر غزل کی وہی ہوتی ہے, ایک عورت مرد سے گفتگو یا ایک رومان کی اس کے اندر جو ایک لہر ہوتی ہے, وہ تو اس غزل کی خوبصورتی ہے, اس کا ردم ہے. لیکن اس کے اندر کیا عنوانات لائے جاتے ہیں, اس کے اندر کیا گفتگو کی جاتی ہے, یہ بہت ذہین انسان کی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور شفیق مراد تم اس امتحان کے اندر 100 سے بھی زیادہ نمبر لے گئے, 100 والے پر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا, عنایت آپ. میں نے تو 2-4 لائنیں تمہاری شاعری کے لیے لکھی ہیں, بس میں وہ پڑھ دیتی ہوں. باقی میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہے, اور میں یقین کریں ہم سب, نہ صرف یہ کامران عثمان نے تو پوری عالمی برادری کو اتنا خوش کر دیا کہ آج ہم سارے کے سارے آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کو سننے کے لیے, آپ کی بے چین ہے کہ آپ کے اوپر کوئی گفتگو کرے, وہ موجود ہے یہاں پر. تو میں چند جملے ہیں کہ جو میں نے تھوڑے سے آپ کی شاعری کے لیے لکھے, وہ میں پیش کر دیتی ہوں, کیونکہ گفتگو میں لمبا ہو جاتا ہے, یہ جملے تھوڑے سے ٹائم کم ہے, اس لیے میں یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ شفیق مراد بہت ہی ذہین فکر اور گہری مشاہداتی بینائی رکھنے والے شاعر ہیں.
اس کی ساری شاعری اس کی چابک دست نظر سے دیکھی ہوئی دنیا کا مطالعاتی تجربہ ہے. دیکھیے ہجرت سے گزرنے والا آدمی سیدھی طرح نہیں زندگی گزار سکتا. یہ کراچی میں رہنے والے صرف کراچی کی زندگی سے واقف ہو کر بہتر زندگی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا مقابلہ موازنہ دوسری اقوام سے اور دوسرے مذاہب سے اور دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے تب آپ کی ساری ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، اور تب آپ کو اپنی پرسنالٹی کو قائم رکھنے کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ شفیق مراد اور میں جانتے ہیں کیونکہ ہم اس منظر نامے کو گزار چکے ہیں. جو معتبر سخنور اپنی ہی دنیا میں ایک اور نئی دنیا کا تجربہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے شفیق مراد. ان کی تخلیق میں تنوع اور ورسٹائلٹی آ جاتی ہے. شاعری میں جو ایک براہ راست تجزیاتی کیفیت ہے اور جو اس کے مجرد خیالات میں ماورائی اپج ہے وہ عام شاعری میں کم نظر آتی ہے. میرے خیال میں یہی انفرادیت شفیق کو سب سے تھوڑا سا الگ کرتی ہے. تھوڑا سا الگ اس لیے کرتی ہے کیونکہ میں کہتی ہوں ورنہ شاعری کیا ہے؟ شاعری کیا ہے؟ وہی بہرے، وہی ردیفیں، وہی قافیے، بھائی وہی زندگی، وہی محبت، وہی نفرت، وہی وصل، وہی ہجر، وہی ایک مرد، وہی ایک عورت اور وہی اس کے بیچ میں دنیا. بہت بہت خوب. تو پھر سب شاعروں کو بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا. پھر بھلا یہ میر کون تھا جسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ پھر یہ غالب کون تھا جسے بادہ خاری کے باوجود اپنی ولی ہونے پہ اصرار تھا بھائی، بادہ خاری کے باوجود؟ اور یہ فیض کون تھا جو اپنے محبوب کو پہلی سی محبت نہ دے سکا؟ یہ ناصر کاظمی کون تھا جس کا کہنا تھا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا؟ یہ فراز کون تھا جو دوستوں سے ہاتھ ملانے پر بھی شک رکھتا تھا؟ یہ پروین شاکر کون تھی جو اپنے محبوب کے ہرجائی پر شاکر تھی؟ اور یہ ریحانہ روحی کون ہے جو گھر جائے بغیر گھر بسانا چاہتی ہے؟ شاید میرے پیش روؤں کی یہی محیر العقول خواہش انہیں سب سے منفرد کر رہی ہے. کچھ نیا، کچھ سب سے الگ. بس ظاہر ہوا کہ اپنے ہونے کی گواہی ہمیں خود ہی دینی ہے. شفیق نے یہ گواہی بمباغ دہل دے دی ہے. شفیق نے یہ دے دی ہے. عذاب آگہی کا یہ خریدار وہ اس دنیا کے خراب تجربے کو بھی محبت اور تصور سے مشروط رکھنا چاہتا ہے. بہت پر امید، بہت خوش خواب، بہت بامراد اور اس ساری دنیا کو پھولوں سے بھری کیاری بنا دینے کی آرزو کرنے والا محبوب ترین شاعر شفیق مراد ہے. اس کا یہ نیا مجموعہ ہی نہیں بلکہ اس کا ہر مجموعہ اتنا مکمل اور بھرپور ہوگا کہ یہ دنیا اپنی دانتوں تلے انگلی دبائے گی آنے والے وقتوں میں. اور اس پر مجھے تو کوئی اس پر حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس بات پر بالکل حیرت جب ہوگی جب اگر ایسا نہ ہو. تو سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں دیانت داری سے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں کیا بلکہ کوئی بھی جینئن تجزیہ نگار شفیق مراد کی ان تمام خوبیوں کا اور جو شاعری کے پیچھے اس کے ایفرٹس ہیں ان سب کو ایک سلام کی نظر سے دیکھے گا اور دعا دے گا. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ شفیق مراد جیسا احساس شاعر میرا ہم عصر ہے. اس کی شاعری کا سورج اس درجہ روشن ہے کہ اس کے ساتھ چلنے والوں کو بھی اپنا راستہ بنانے میں اس کے فکری اجالوں کی روشنی میسر ہے. شفیق مراد جیتے رہو، خوش رہو، اسی طریقے سے کتابیں لاتے رہو اور جلدی جلدی ایسی کامران عثمان کو بولو کہ وہ ایسی محفلیں کرے، ہم آئے تم سے مخاطب ہوں، تمہیں سلام کریں. اور دنیا کو اس لیے یہ گفتگو ضروری ہوتی ہے، یہ دل میں بھی رہ سکتی ہے، اس کا اطراف بھی بہت، لیکن دوسروں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے
کہ دیکھو یہ شخص ہے اور اس جیسا راستہ کوئی اور شخص بھی اپنا سکتا ہے. یہ مشکل راہیں جو ہمیں دور سے نظر آتی ہیں ان کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے. اگر شفیق مراد کر سکتا ہے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں. تو میری بہت دعاؤں کے ساتھ بہت دعاؤں کے ساتھ بہت شکریہ اس محفل میں مدعو کرنے کا. ریحانہ صاحبہ زندہ باد. بہت عمدہ ریحانہ، بہت عمدہ بہت گفتگو خوبصورت کی اظہار نے. رائے، اظہار خیال یہ کرنے قرآن کی. اس کو بھی کہیں زیادہ کا ریحانہ ڈیزرو روحی کرتے ہیں. صاحبہ، آپ نے بہت عمدہ دل نکال کے ریحانہ رکھ روحی دیا صاحبہ ماشاء اللہ. بہت منفرد، بہت خوبصورت اظہار خیال کر رہی تھی. شفیق مراد صاحب کی کتاب شہر مراد کی تقریب پذیرائی میں، اور اگر ریحانہ روحی صاحبہ نہیں ہوتی تو یقیناً یہ تقریب پھیکی ہوتی. جیسے کہ میں نے ان کے آنے سے پہلے ایک شعر عرض کیا تھا کہ محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آئے آپ اجالا نہ ہو سکا. ریحانہ آپا سلامت رہیے. بہت خوبصورت. اسی میں میں کچھ نہیں بولی، میں نے کہا ریحانہ آپا بولیں گی. اچھا، اب سلمان صدیقی صاحب موجود